ہماری قومی نفسیات اور کوفتہ دونوں قریب قریب ہیں۔ ہم کوفتہ کیسے بناتے ہیں؟ ہم گوشت کے ٹکڑے لیتے ہیں، ان کی بوٹیاں بناتے ہیں، انہیں باریک پیس کر قیمہ بناتے ہیں، پھر قیمے کو گوندھ گوندھ کر دوبارہ بوٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بوٹی نہ بن رہی ہو تو ہم اس میں ایسے مسالے اور ایسے اناج ڈالتے ہیں جو قیمے کے اجزاء کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، اور ہم جب اس عظیم کارنامے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بوٹی کو کوفتے کا نام دیتے ہیں، پکاتے ہیں، دانتوں میں پیس پیس کر ایک بار پھر قیمہ بناتے ہیں، اور ہم اس سارے پروسیس کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے ہم نے اگر بوٹی ہی کھانی تھی تو پھر ہم اس کا کوفتہ کیوں بناتے رہے، اور اگر یہ جہد مسلسل سے ایک بار کوفتہ بن گیا ہے تو پھر ہم اسے دانتوں میں پیس کر دوبارہ قیمہ کیوں بنا رہے ہیں۔ آپ اگر کسی دن کوفتے کو ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو ہم من حیث القوم کوفتہ محسوس ہوں گے۔ ہم پر فیلڈ میں 75 برسوں سے بوٹی کو کوفتہ اور پھر کوفتے کو قیمہ بناتے نظر آئیں گے۔ عمران خان اس پروسیس کی تازہ ترین مثال ہیں۔ ہم نے انہیں 2011 میں بوٹی سے کوفتہ بنانا شروع کیا۔ ہم نے اس کوفتہ سازی کے دوران کیا کیا نہیں کیا، 126 دن کا دھرنا کرا کر پوری دنیا میں ملک کا تماشا بنا دیا۔ دھرنے کے باوجود نواز شریف کمزور نہیں ہوئے تو پاناما کیس بنا دیا گیا، ٹی ایل پی کو بھی 3 بار اسلام آباد لایا گیا، نگران جج بٹھا کر ججوں کو واٹس ایپ پر فیصلے بھجوا کر نواز شریف کو اقتدار سے فارغ کیا گیا، الیکٹیبلز اکٹھے کر کے بنی گالہ کی طرف ہونک دیے گئے، عمران خان کی سیف لینڈنگ کے لیے جہانگیر ترین کو بھی قربان کر دیا گیا، اور الیکشن سے پہلے نواز شریف و مریم نواز کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ٹاسک مکمل نہیں ہوا تو الیکشن کی رات RDS بٹھا دیا گیا۔ یہ بندوبست بھی کام نہیں آیا تو 6 پارٹیوں کو اکٹھا بٹھا کر عمران خان کا اتحادی بنا دیا گیا اور یوں کوفتہ بن گیا۔ اب اس کوفتے کو گلانے کے لیے بھی 3.5 سال ہر قسم کا مسالہ ڈالا گیا، اتحادیوں کو بھی باندھ کر رکھا گیا، مگر حکومت پرفارم نہ کر سکی۔ حکومت کی بد انتظامی کی حالت یہ تھی، ورلڈ بینک کی ثالثی عدالت نے ریکارڈ کیس میں جولائی 2019 میں پاکستان کو $5 ارب جرمانہ کر دیا۔ حکومت مزے سے لیٹی رہی، یہاں تک کہ جرمانے کی ادائیگی کا وقت آ گیا اور یہ معاملہ بھی دوسرے معاملات کی طرح فوج کے سر پر آ گرا۔ آرمی چیف نے تحقیق کرائی، پتہ چلا پاکستان کے فارن ریزروز نیو یارک میں پڑے ہوئے ہیں اور امریکہ کسی بھی وقت ان میں سے $5 ارب نکال کر آسٹریلین کمپنی کو دے دے گا۔ یہ جان کر GHQ میں دوڑیں لگ گئیں۔ اسٹیٹ بینک اور وزیر خزانہ سے پوچھا گیا، وہ اس نزاکت سے واقف ہی نہیں تھے۔ وزیر اعظم اس وقت سعودی عرب میں تھے، فوری طور پر خط لکھا گیا، خط جہاز پر سعودی عرب بھجوایا گیا، وزیر اعظم کے سائن کرائے گئے، خط بذریعہ جہاز نیو یارک بھجوایا گیا اور یوں فارن ریزرو UAE اور چین شفٹ کرائے گئے، اور اس کے بعد فوج نے ٹیتھان کاپر کمپنی کے ساتھ طویل مذاکرات کے بعد معاملہ سیٹل کیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے سیشن تک فوج کراتی تھی، اتحادیوں کو قومی اسمبلی تک لانا اور بلوں کے حق میں ووٹ دلانا بھی فوج کی ذمہ داری تھی، اور اپوزیشن کو مخالفانہ تقریروں سے باز رکھنا بھی۔ لیکن پھر اس کوفتے کا کیا نتیجہ نکلا؟ ہم آج اسے ایک بار پھر دانتوں کے نیچے رکھ کر قیمہ بنا رہے ہیں، اور کیا یہ کھیل یہاں ختم ہو جائے گا؟ جی نہیں، عمران خان کو تلوار بنا کر نواز شریف و مریم نواز کے سر پر لٹکا دیا جائے گا تاکہ یہ بھی کام نہ کر سکیں۔ ہمارے باقی تمام ملکی سسٹم بھی کوفتے ہیں۔ مثلا آپ 2 چھوٹی چھوٹی مثالیں لے لیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان صحت پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے، انہوں نے PIMS کو امریکی سٹائل میں خود مختاری دے دی، جس پر مستقل ملازمین نے ہڑتالیں شروع کر دیں اور اسپتال میں ڈنڈے چلنے لگے۔ بہرحال بڑی مشکل سے پاکستانی اسپتال میں امریکی اسپتال بن گیا، 6 لاکھ روپے تنخواہ پر کنسلٹنٹ ڈاکٹرز بھرتی کر لیے گئے، حکومت تبدیل ہو گئی۔ عبدالقادر پٹیل وزیر صحت بن گئے اور انہوں نے قلمدان سنبھالتے ہی ماضی کے تمام فیصلے ریورس کر دیے، اور یوں ایک ہی جھٹکے میں امریکی اسپتال ٹنڈو آدم کا اسپتال بن گیا اور اب کنسلٹنٹ رو رہے ہیں، یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں ہم نے کتنی خوبصورتی سے کوفتہ بنایا اور پھر اس کوفتے کو دوبارہ قیمہ بنانا شروع کر دیا۔